ہوا جس نے کہا ہو کہ میں اپنے بچے کو داخل کرواتا ہوں. مجھے پتا ہے یہاں پہ جتنی اسپیچز ہوتی ہیں مارکیٹ کے لیے ہوتی ہے, باہر یہاں پہ سنانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ریکارڈ کر کے ہم وہاں پہ ہم فیس بک پہ ڈالیں گے اور وہاں پہ ہم دکھائیں گے کہ میں نے یہ بولا. میں نے آپ کی بڑی نمائندگی کر دی جی, آپ کی پرائیویٹ اسکول کی بڑی نمائندگی کر دی, بڑی یہ کر دی. میں پرائیویٹ اسکول کسی پرائیویٹ اسکول میں ایکشن اٹھاتا ہوں, میں نام نہیں لیتا, مجھے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری بیچز سے, ممبران کے, ہلکا ہاتھ ہلکا ہاتھ ہلکا ہاتھ ہلکا ہاتھ. بھائی کس بات کا ہلکا ہاتھ؟ میں تو آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. یہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں, میری بچی تو یہاں نہیں پڑھتی. تو میرا یہ ہے کہ جب تک اونرشپ نہیں ہوگی, آپ اس اسکول کو اون نہیں کریں گے, آپ جائیں گے وہ جا کے جو اسکول ہم نے نکال دیے جو علیم عادل شیخ کرتے تھے یہاں پہ, آج مجھے نہیں پتا کہ وہ صاحب جو ہے وہ جہاں بیٹھ کے وہ پھڑکیاں مارتے تھے, آج وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی, وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی جہاں علیم عادل شیخ بیٹھتے تھے. یہ جا کے وہ اسکول دکھاتے تھے جو اسکول ہماری لسٹ میں ہی نہیں ہوتی, ہم اس کو نان وائبل اسکول کر کے آلریڈی ڈیلیٹ کر چکے تھے, وہ نکال چکے تھے اسکول, وہ لسٹ میں ہی نہیں تھی. وہ جا کے وہاں پہ دکھا رہے ہیں یہ عالم ہے, یہ اسکول میں ہے, یہ فلاں میں ہے. یا آپ تھوڑا جا کے ایک وہ اسکول بھی دکھاتے جہاں پہ غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں, وہ بچے پڑھ رہے ہیں جو آج بھی پاکستان کے کمپٹیٹو ایگزام میں سی ایس ایس میں ریشو 90% سندھ سے پاس ہونے والا گورنمنٹ اسکولز کا ہے, پرائیویٹ اسکولز کا نہیں ہے. ہم نے جب ٹیچنگ کی ٹیسٹ لی, سب سے زیادہ ایلیٹ پرائیویٹ اسکول آپ کے کون سے ڈسٹرکٹ میں ہیں؟ ساؤتھ میں ہیں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے پاسنگ ریشو جو تھا وہ 0.7% تھا, کورنگی کا 3% ریشو تھا پاسنگ, اور ساؤتھ کا 0.7% تھا. آج بھی جو کمپیٹ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول کے بچے کرتے ہیں. یہاں پہ پارلیمنٹ میں اکثریت جتنی بیٹھی ہوئی ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوئی ہے, پرائیویٹ اسکول سے کوئی ممی ڈیڈی برگر نہیں ہے ادھر. تو میں کہتا ہوں اس پہ ٹرسٹ کرو, جب کچھ بھی نہیں ہوگا سردار سے چلا جائے گا, کل خواجہ اظہار بن سکتا ہے ایجوکیشن منسٹر, میں ادھر بیٹھا ہوں گا اس پہ اور وہیں پہ بیٹھ کے میں سیم کھچاتا نہیں کرتا رہوں گا. یہی چیز چلتی رہے گی, پوائنٹ اسکورنگ ہوگی اور تعلیم کا نظام آگے نہیں بڑھے گا, نہیں سدھرے گا. میں نے فراخ دلی سے کہا کہ آپ آئیں, مل کے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ان بنیادوں پہ, تعلیم کے بنیادوں پہ, یہاں پہ نسلی گفتگو نہیں ہونی چاہیے, نسلی پروفائلنگ نہیں ہونی چاہیے, متعصبانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ہم نے جتنے لیے میرٹ پہ جتنی ویکنسیز تھی ساری کی ساری ملی, اور کراچی میں ٹیچرز کی یہاں پہ وہ مفتی صاحب کھڑے تھے, تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ایک تو مولوی میں مسئلہ ہے, خود خطبہ سنا کے بھاگ جاتے ہیں, پھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہ سنتے, دوسروں کا خطبہ بھی سنے نا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ٹیچر کیوں لیے, آپ نے اتنے ٹیچر لینے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی, ایس ٹی آر کا کلاس روم میں 30 بچے ہوتے ہیں تو 30 بچوں پہ ہم ایک ٹیچر رکھتے ہیں. اگر 50 لاکھ کی ہمارے پاس انرولمنٹ ہوگی تو اس پہ ہمیں کم از کم جو ہے وہ آپ 30 لاکھ سمجھ لیں بچوں پہ, آپ کو 1 لاکھ ٹیچر چاہیے, باقی آپ کو 1,60,000 70,000 ٹیچر چاہیے. اس میں سبجیکٹ ٹیچرز الگ ہوتے ہیں جو پرائمری کے بعد ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. ایس ٹی آر پرائمری پہ اپلائی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے دینے کی. اور مدرسے کو بجٹ, بھائی مدرسے تو ہم نے بجٹ دیے ہوئے, جو مدرسے آئے گفٹ ہوئے ہمیں وفاق سے, وہ پورے بجٹ بک میں دیکھیں کہ مدرسوں کے لیے بجٹ, ایک تو بجٹ بک بھی نہیں پڑھتے, گفتگو شروع کر دیتے. یار جو بک ہے اس کو پڑھ کے آپ آئیں, پھر میں حاضر ہوں. اگر کوئی ٹینجیبل ریلیونٹ کرٹیسزم ہے میں اس کو ریسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں کرتا رہا ہوں, پھر بھی کروں گا. باقی بلا بلا کی چیزیں ادھر سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے بات کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور کلچر کے حوالے سے کس نے بات ہی نہیں کی, یاد ہی نہیں آیا. اب ثقافت سے جو دلچسپی ہے وہ اندازہ ہوتا ہے, وہ تو مجھے 4 دسمبر یا 5 دسمبر کو نظر آتی ہے جب ٹوپی اجرک پہن کے سارے نکلتے ہیں. باقی پورے سال ہم ثقافتی سندھی نہیں ہیں, سندھ میں بسنے والے. کسی نے گفتگو نہیں کی, نہ ٹریجری بینچز سے نہ اپوزیشن سے, کہ بھائی کلچر میں کیا ہو رہا ہے, ٹورزم کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہو, فلاں کیا کر رہے ہو. تو میں اپنی دل کی بھڑاس بھی نکالتا, کچھ باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا. کسی نے بات ہی نہیں کی, گفتگو ہی نہیں کی. چلو میں اپنی تقریر کو غیر ثقافتی رکھتا ہوں. اب ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ وے فارورڈ 3 سیکٹرز میں ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. گورننس کو امپروو کرنا ہے, کوالٹی کو امپروو کرنا ہے, ایکسس بڑھانا ہے.
3 چیزیں سیکٹورل پلان میں. گورننس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سے ایشوز فیلڈ آفیسرز کی کرے موجود ہیں, اس کی وجہ سے موجود ہیں. کوالیفائڈ فیلڈ آفیسرز ہمارے پاس نہیں ہیں. جو مسئلہ ہیلتھ میں بھی عدی ازرا کے ساتھ بھی پیش آتا ہوگا, جو ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے. اس لیے ہم نے پہلی دفعہ ایجوکیشن میں ایگزیکٹو کیڈر جو ہے وہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے. پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہم نے 4,500 پوسٹ پبلک سروس کمیشن کو بھیج دی ہیں, 16-17 گریڈ کی, جو ہمیں فل ہو کے ملیں گی تو وہ ٹیلکا ایجوکیشن یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر آگے بڑھیں گے. اس پہ ہم بہتر کر سکیں گے. دوسرا مانیٹرنگ ٹیچرز کی. مانیٹرنگ کا ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ جناب اسپیکر بنا ہوا ہے, مانیٹرنگ اینڈ ایوالویشن. اس پہ ہم بایو میٹرک سسٹم کے تھرو ہم مانیٹر کرتے ہیں, مگر وہ بایو میٹرک کا سسٹم بھی اب اتنا نہیں رہے گا افیکٹو. ہم اس ایپس پہ گئے ہیں, ہم نے ایک ٹرائل پہ پائلٹ ایک ایپ جو ہے انٹروڈیوس کروائی ہے کچھ اضلاع میں, جس کے تھرو ہم ریئل ٹائم لے کے اس کی اٹینڈنس لیتے ہیں کہ وہ چاہے وہاں پہ نیٹ ورک نہ بھی ہو, وہ اپنی ڈالے گا تو ٹائم وہی آئے گا جب اس نے اسکول کی 200 میٹر کے اندر اس نے کلک کیا ہوگا تو وہ پتہ چلے گا کہ یہ ٹیچر یہاں پہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اور مزید مانیٹرنگ میں نے کہا یہ سارا ڈپارٹمنٹ کرے گا, مانیٹرنگ آپ کو بھی کرنی پڑے گی. کسی بھی ہیبیچول ایبسنٹی کو سپورٹ آپ کو نہیں کرنا ہے. میں فلور کے سارے ممبران کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ان پہ آپ ہاتھ رکھو گے آپ بچوں کو نہیں پڑھا پاؤ گے. جو ایبسکونڈر ہے یا ہیبیچول ایبسنٹی ہے اس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے, اس کے بغیر ٹیچر اسکول میں موجود نہیں رہے گا. کوالٹی کے حوالے سے میں آپ کو سامنے یہ فخریہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی میں کہتا کہ آئیڈیل ہے ایز کمپیریٹو سنگاپور اور فن لینڈ اور سویڈن کے جو سیلیبس اور کریکولم کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ودن ہماری اپنی پیریفیریز میں پاکستان میں اس وقت سب سے بہتر سیلیبس اور ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ہماری سندھ حکومت کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے ہیں. میں نہیں کہتا, یونیسکو کی تھرڈ پارٹی ریویو کی رپورٹ موجود ہے, آپ اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ انکلوزیو ہے, پلیورل ہے, اس میں کافی چیزوں کو ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے. لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن اس میں ہم نے شامل کی ہے. ہم اب ووکیشنل اور ٹیکنیکل کو بھی انکارپوریٹ کرنے جا رہے ہیں, جو آپ کی 0 سے لے کے یعنی اسی سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک جو ہے وہ ریوائز ہو چکا ہے, مزید جو ہے وہ ریویژن کے عمل میں ہے. اب آئے کہ انفراسٹرکچر ایکسس. میں نے پہلے کہا کہ اس فلڈ کی وجہ سے 20,000 اسکول ہمارے زبون حالی کا شکار ہیں. 7,500 اسکول اس لائق نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو بٹھا سکیں. میں 12 کہہ چکا ہوں, ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم نے اسکولس میں وہی ٹیکل کیے ہیں ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے فلڈ افیکٹڈ اسکولس ہیں. ہم نے انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی اپیل کی, چیئرمین بلاول نے, سی ایم صاحب نے انٹرنیشنل ڈونر کانفرنسز اس میں منعقد کی. ہمیں جتنی کچھ سپورٹ مل سکی ہے اس میں ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 2,000 سے 3,000 اسکول اٹھانے کے قابل ہو سکے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے 1 پائی 1 روپیہ نہیں دیا. ہم نے ان کو 11 ارب کی اسکیمز 11 ارب کی آؤٹ آف 2700 بلین پی ایس ٹی پی میں سے فقط 11 ارب اسکولز کے لیے مانگے تھے کہ آپ ہمیں دیں تو ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ اسکول جو ہے وہ بہتر کر لیں گے. ہمیں ابھی تک کوئی 1 روپیہ نہیں ملا ہے, نہ اس کا کوئی میں آپ کو کہوں کہ کوئی آسرا بھی ہے. ہمیں نہیں ملی ہے سپورٹ. جو ہمارے گیون ریسورسز ہیں ہم اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اسکولز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک دوسری کون سی یہاں پہ جو اس حوالے سے بات ہوئی, میں پالیسیز پہ پہلے بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں, اور ہم نے شیلٹر لیس اسکولز کی اسکیمز بھی اٹھائی ہیں کیونکہ ہمیں ان گاؤں میں بھی ان محلوں میں بھی اسکول دینے ہیں جہاں پہ اسکول نہیں ہے. تو اس لیے شیلٹر لیس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سیکٹورل پلان کا حصہ ہے. اس کو ہم نے ایک اسکیم رکھی ہے, زیادہ نہیں رکھی, مگر ہم سارے اضلاع کے لیے کچھ اسکولز ہم شیلٹر لیس بنائیں گے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اسکولز بنانے کی وہاں پہ. بہرحال تو یہ سارے وہ حقائق تھے. اب لاسٹ میں بس ایک دعا کے ساتھ کہ ہمارے ساحلی علاقے کے لوگ بڑی مشکل کا شکار میں ہیں, اور ہاں وہ ایک بات مجھے شرجیل صاحب نے بتائی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ
میں شرجی صاحب کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ علاج کروا سکے کوئی منسٹر چلے. میں تو آپ کو آغا خان میں پوچھنے آیا تھا خواجہ صاحب, اور یہ NICVD میں تھے شرجیل میمن, وہ بھی ہمارے کابینہ کے وزیر ہیں, ان کے وہیں پہ اسٹنٹ لگے ہیں اور وہیں پہ علاج ہوا ہے. ایک کریڈٹ ادی حضرات کو اور گورنمنٹ کو آپ یہ دے دیتے تو بڑی خوشی ہوتی. یہ کہتے کہ کوئی وزیر کہیں نہیں جا سکتا اور کوئی ہسپتال اچھی نہیں ہے, تو یہ خود ہمارے سامنے مثال ہے. تو یہ خود بھی وہاں سے ہوئے ہیں. دوسری بات کہ مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ وہ آپ نے 75 کروڑ روپے آپ نے بتائے کہ اسٹرے ڈاگس پہ اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے خرچ ہوئے. سندھ گورنمنٹ نے تو میرا جو حافظہ ہے تو 5 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں, باقی کوئی دوسرے کتوں پہ خرچ ہو گئے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے کتے ہیں. اسٹرے ڈاگس جو ہے وہ اس کو تو ایک تو وہ ہے جو فیض صاحب نے کہا تھا یہ گلیوں کے آوارہ کتے, اور مجھے نہیں پتا کہ اور کون سے کتے ہیں جس کے آپ نشاندہی کر رہے تھے اور جس کی فیملی پلاننگ نہیں ہو پائی ابھی تک. اور مجھے تو کتوں کی پاپولیشن کنٹرول ہوئی ہو نہ ہو, گدھوں کی تو پاپولیشن بڑھ گئی ہے, وہ تو رپورٹ آئی ہے اسٹیٹسٹکس ڈویژن کی, وہ تو ہم نے پڑھی, مگر یہ 5 کروڑ سے زیادہ خرچہ نہیں ہوا اس میں جو اسٹرے ڈاگز اور ریبیز کے حوالے سے ہوا تھا. اور آخر میں بس جو ہمارے حوالے سے اور کراچی کو بنیاد بنا کے اور مرتضی وہاب کی پیپلز پارٹی کی کامیابی کو بنیاد بنا کے جو سندھ میں ایک نفرت کی پھر سے نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جو بھی ہوں, آپ میں سے ہوں یا ان میں سے ہوں جو باہر ہیں. میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی کریں, تنقید کریں پیپلز پارٹی پہ, گورننس کے حوالے سے آپ تنقید کریں, مگر ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے اپنے تشخص پہ وہ عارف جتوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ رضا رائمو بھی بیٹھا ہوا ہے, ہماری اپنی شناخت پہ, ہمارے اپنے تشخص پہ ہم کمپرومائز کر نہیں سکتے. اور فقط آخر میں ان کو میں بتانے کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں, کیونکہ مجھے تو ایک دوست نے یہاں پہ درباری شاعر کہا کہ آپ درباری شاعر ہیں. ایسے تو آپ چلیں گے تو پھر تو غالب صاحب بھی وظیفہ خواہ تھے, وہ بھی وظیفہ لیتے تھے, اس کو ہم درباری تھوڑی کہہ سکتے ہیں, وہ تو حق تھا ان کا, لیتے تھے. اب میں اگر وزیر بن گیا اور شاعر بھی, اس میں میرا قصور ہے, میں پہلے تو شاعر ہوں بعد میں وزیر بنا ہوں, تو کم از کم پہلے آپ مجھے شاعر کہتے, درباری نکال دیتے. درباری ویسے سب کا پسندیدہ راگ ہے, آپ بھی مجھے خیال میں خواجہ صاحب سب سے جو راگ زیادہ سنتے ہوں گے وہ درباری ہی سنتے ہیں. درباری ایسا راگ ہے کہ وہ اکبر اعظم کی دربار میں گایا گیا تھا جب اس کو شہزادہ سلیم کی ولادت ہوئی تھی. تو پہلی دفعہ, میں موسیقی کا شاگرد ہوں, موسیقی کی تاریخ کا شاگرد ہوں, درباری راگ پہلی دفعہ وہاں پہ گایا گیا تھا جب تانسین کو کہا کہ میاں آج ایسا گاؤ کہ پہلے تم نے نہ گایا ہو کبھی, جو میں نے نہ سنا ہو. اس کو بیٹا پیدا ہوا شہزادہ سلیم, تو اس نے وہاں پہ گایا, ہائے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاندرے. وہ بچہ پیدا ہوا تھا تو ہائے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاندرے. تو اس نے پوچھا میاں یہ کون سا راگ ہے؟ اس نے کہا حضور دربار میں گا رہا ہوں تو درباری ہی ہوگا. تو درباری راگ تو ہم سب گاتے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, آپ بھی اچھے درباری راگ گا سکتے ہیں. تو آخر میں فقط میں یہ کہوں گا جو ایسی بات کرتے ہیں ان کے لیے فقط عباس تابش کا ایک شعر ہے جو میں کہنا چاہوں گا. انہیں کہو میرا جرم صرف میرا ہے. انہیں کہو کہ میرا جرم صرف میرا ہے. انہیں کہو میرے شجرے کا احترام کریں. تھینک یو.